بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. کل آپ حضرات کے سامنے بات عرض کی گئی تھی کہ آیت شہادت قرآن پاک کی عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے خود اپنے آپ شہادت اور گواہی دی ہے توحید کی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں کے اندر اپنے ایک ہونے کی گواہی اور شہادت دی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. انہ لا الہ الا ہو. اس سورت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بھی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اور یہ بات میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ اس سورت کی تقریباً 83 آیات نجران کے نصارہ کا جو وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا بحث و مباحثے کے لیے، مکالمے اور تقریر کے لیے، ان کے رد میں تقریباً قرآن پاک کی 83 آیات نازل ہوئی. چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا عین خدا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، یعنی خدا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہے. اور تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ 3 چیزوں سے مرکب جس کو تثلیث کہتے ہیں کہ خدا بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے. تینوں کو ملا کر کے خدائی کا مجموعہ. تو اس کے رد میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم ساری مخلوق کا نگراں، محافظ، تھامنے والا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ان تینوں میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی. تو اس طرح ان پر رد چل رہا ہے. توحید شرک کی ضد ہے. اگر شرک ہے تو توحید نہیں، اور توحید ہے تو شرک نہیں. تو جب اللہ شرک کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور توحید کو دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے اوپر خود بخود رد ہو رہا ہے کہ تمہاری باتیں غلط ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن تمہاری کتابوں میں بھی روح اللہ کلمۃ اللہ کے الفاظ ہیں. تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ دیکھو آسمانی کتابوں کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات. آیات محکمات اصلی کتاب ہیں. آیات متشابہات کے معنی کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. صرف ان کی مراد کو یا تو اللہ جانتا ہے یا راسخین فی العلم، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ متشابہات کو محکمات کی طرف پھیرتے ہیں. اگر اس کے معنی اس سے ٹکراتے ہوں تو پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے.
تو آیات متشابہات کا سہارا لے کر کے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اصل جو انسانوں کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق دیکھنے کے باوجود مانتا نہیں، وہ ہے مال کی محبت۔ اس کی مذمت بیان فرمائی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ مال اولاد ایک وقتی چیز ہے، یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کے دھوکے میں پڑ کر کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی آخرت تباہ کی ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، جیسے آل فرعون کے چمچے، اسی طریقے سے اس سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود اور بہت سارے لوگوں نے مال کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کی۔ اے نجران کے نصارا، تم بھی اپنی آخرت کو مال و دولت کی وجہ سے تباہ مت کرو۔ پھر اس کے بعد جو آگے کی آیت نمبر 11 کے اندر ایک دھمکی دی گئی کہ اگر تم مال کے نشے میں ہو تو یاد رکھو، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تمہیں شکست ہوگی، تم مغلوب ہوگے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تمہیں جہنم کے اندر جانا ہے۔ تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ خام خواہ کی دھمکی دی جا رہی ہے، ان کے اندر کہاں اتنی طاقت، کھانے کو ان کے پاس نہیں، نہتے ہیں، بے سر و سامان ہیں، خود مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی ہے، تو ان کے بس میں ہمیں ہرانا کہاں ہے؟ تو اللہ نے ایک نمونہ بیان فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ ابھی رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ اس وقت کے آنے سے تقریباً کچھ دن پہلے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس میں بے سر و سامان نہتے صحابہ کو اللہ نے اپنے سے 3 گنی بڑی جماعت پر فتح عطا فرمائی کہ 70 پکڑے گئے، 70 قتل کیے گئے۔ تو فرمایا اس کو خالص دھمکی مت سمجھنا، تم اس کا ایک ہلکا سا نمونہ بدر کے اندر دیکھ چکے ہو کہ دیکھو نہ ان کے مال کام آیا، نہ ان کی طاقتیں، نہ ان کے بیٹے کام آئے۔ ابو جہل جیسا مشرک اعظم بدر کے اندر مارا گیا، اور بچوں کے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مال کی اہمیت کہہ لیجئے، یہ اس کے دھوکے کو کہہ لیجئے، بیان فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت انسان کی نظروں کے اندر اور اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے بہترین اعلیٰ قسم کے گھوڑے، آج کے زمانے کی بہترین سواریاں، والانعام، اور چوپائیں، والحرث، اور کھیتی۔ ان 7 چیزوں کو بیان کر کے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی کی نفع اٹھانے کی عارضی چیزیں ہیں، اس سے نفع اٹھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا واللہ عندہ حسن المآب، اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ ان چیزوں میں مشغول ہو کر کے آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے۔ پھر دنیا کے مقابلے میں آخرت جو باقی رہنے والی چیز ہے، چونکہ دنیا تو فانی چیز ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت دائمی چیز ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اے نبی کیا میں ان سے پوچھئے کہ ان کو اس دنیا کی چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، 4 قسم کی نہریں ہیں، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی، اور خالدین فیہا، جنتی لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ کی رضا، خوشنودی وہاں پر حاصل ہوگی۔ جنت تو ایک مقام ہے، اصل چیز ہے اللہ کی رضا۔
اسی لیے مولانا حسین احمد مدنی راتوں کو اس آیت کو پڑھ کر کے ایک دن پوری رات روتے رہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یا اللہ مجھے جنت نہیں، مجھے تو تیری رضا چاہیے، اس لیے کہ جس کو رضا ملے گی تو جنت تو اس کو بدرجہ اولا ملے گی۔ اس کے بعد متقین کی چند صفات اللہ نے بیان فرمائی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، متقی وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پردہ ڈال دیجئے، فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو چھپا لیجئے، وقنا عذاب النار اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیجئے، اس لیے کہ جہنم کی آگ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا گیا سمجھو کامیاب ہے۔ اس کے بعد متقین کی 5 صفات بیان فرمائی، الصابرین صبر کرنے والے، صبر کی 3 تفسیر میں بتا چکا ہوں، الصبر علی الطاعہ اطاعت پر جمنا، الصبر عن المعصیہ گناہوں سے بچنے پر، اپنے نفس کو روکنے پر تکلیف اٹھانا یہ بھی صبر ہے، اور الصبر فی المصیبہ جس کو عام طور سے میں اور آپ سمجھتے ہیں تکلیف حوادثات میں صبر کرنا، تو صبر کے معنی آتے ہیں رکنا، ٹھہرنا۔ تو متقی لوگوں کی پہلی صفت الصابرین، دوسری چیز والصادقین، تیسری چیز والقانتین فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنے والے عبادت کے ذریعے سے، والمنفقین انفاق کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا، لیکن یہ جملہ بھی عام ہے، صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں، انسان کو اللہ نے جو بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، اگر انسان ان صلاحیتوں کو دوسروں پر خرچ کرے، فائدہ پہنچائے تو وہ بھی منفقین کے اندر داخل ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور متقی لوگ وہ ہیں جو صبح کے وقت اپنے رب کے حضور میں استغفار کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت استغفار کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، بیٹو میں سوف استغفر لکم ربی، ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، یعنی جب سحر کا وقت ہوگا اس وقت۔ تو آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو آپ بھی والمستغفرین بالاسحار کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت نمبر 17 تک آپ پہلے بھی سن چکے تھے، میں نے اس کا ربط یہاں تک بیان کر دیا۔ اب آگے شہادت قائم کی جا رہی ہے اللہ کی وحدانیت پر، اور شہادت بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور اہل علم یعنی انبیاء، صلحاء، بزرگان دین کی۔ اس آیت میں اللہ نے اہل علم کو فرشتوں کے ساتھ اپنے ساتھ ملا کر کے ان کے مقام اور مرتبے کو واضح فرما دیا کہ آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آئیں گے، ان کو معمولی مت سمجھنا، یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ اہل علم ہیں۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ گواہی کہاں دی؟ تمام آسمانی کتابوں میں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ فرشتوں نے گواہی کہاں دی بھائی؟ فرشتوں کی زبان پر جو اللہ کی تسبیح ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی جو بیان کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، الگ الگ وظیفے ان کے ہیں۔ وہ اپنے قول سے، فعل سے، قالن حالن، ہر حال میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ والملائکہ واولو العلم، اور اہل علم یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے نائبین متبعین، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہ بھی اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ لا الہ الا ہو،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ العزیز اللہ کی صفت ہے۔ عزیز کہتے ہیں ایسا زبردست کہ جس کی طاقت سے کوئی ایک ذرہ بھی باہر نہ ہو سکے۔ آسمان زمین، ان کے درمیان، اوپر نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کی طاقت سے باہر ہو۔ نہیں، العزیز وہ عزیز ہے، اگر تم پتھر کے اندر بھی پہنچ جاؤ گے اللہ وہاں پر بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا؟ لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ بیٹے، بند پتھر کے اندر بھی اللہ رب العزت وہاں پر بھی دیکھتا ہے، اور زمین پر اکڑ کر کے مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا تیری گردن۔ اللہ رب العزت کا حکم ہر جگہ پر چلتا ہے، کوئی مجرم اللہ کو چکما دے کر کے انڈر گراؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ العزیز وہ ایسا عزیز ہے، طاقتور ہے کہ ساری مخلوق اس کے زیر نگی ہے، اور ساتھ ساتھ الحکیم بھی ہے، سارے کام اور فیصلے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ خالص اگر عزیز ہوتا، حکیم نہ ہوتا، تو جانتے ہیں اب انجام کیا ہوتا؟ اگر کوئی صرف عزیز ہو، طاقتور ہو اور حکمت سے خالی ہو، کسی اس پیر کا کوئی مرید ہو، یا کسی استاد کا کوئی شاگرد ہو، یا کسی باپ کا کوئی بیٹا ہو طاقتور، باڈی بلڈر، پہلوان، خوب کھا پی کر کے مشکلہ ہٹا کٹا ہے، طاقت اس کے جسم کے اندر بھری پڑی ہے، عزیز یعنی خوب طاقت والا ہے، لیکن حکمت اس کے پاس نہیں ہے، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طاقت کا استعمال اپنے باپ ہی کے خلاف کر دے، وہ مرید اپنے شیخ کے خلاف کر دے، شاگرد استاد کے خلاف کر دے۔ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال، جانور ہوتے ہیں، حکمت سے خالی ہوتے ہیں لیکن طاقت بھرپور ہوتی ہے، بھینسا ہے، بیل ہے، تو کبھی کبھی مالک کو بھی پٹک کر کے پھینک دیتے ہیں، دیکھا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے عزیز تو ہے، وہ طاقت تو ہے لیکن حکمت نہیں ہے۔ تو طاقت کے ساتھ اگر حکمت ہوگی تو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر صرف طاقت ہوگی حکمت نہیں ہوگی تو نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ کہ بیٹا ہے، خوب اس کو کھلایا، طاقتور کر دیا، لیکن حکمت تھی نہیں تو باپ کو اٹھا کر کے پھینک پٹک دیا زمین پر، تو ایسی طاقت کا کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت عزیز بھی ہے، اور عزیز کے ساتھ ساتھ کیا ہے بھائی؟ حکیم بھی ہے، اپنی طاقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب ہے حکمت کا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں، اس آیت پر تو کل تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی، آگے فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہے۔ دیکھو، جو توحید ہے وہی دین ہے، جو توحید ہے وہی دین ہے، دین اسلام۔ توحید کے اندر بھی ایک اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اور دین اسلام کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام کا مطلب یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی سورت کے رکوع نمبر 9 کے اندر آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے آئے گا، اللہ فرمائیں گے ریجیکٹ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آخری دین اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیج دیا، ان کے اوپر نبوت بھی ختم، ان کے اوپر دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ نے دین اسلام کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک صرف دین اسلام والوں سے راضی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے راضی نہیں۔
اس آیت میں رد ہو رہا ہے نجران کے اس وفد کا کہ جو اپنے دین نصرانیت کو اچھا مان کر کے حضور کے پاس آئے تھے حضور کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا دین تو بڑا اچھا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کوئی دین اب اچھا نہیں ہے سوائے دین اسلام کے۔ ہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے حضور تک تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا۔ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے دین دیا ہے وہ ایک ہی دین تھا، اسی کا نام تھا دین اسلام۔ کیا نام تھا اس کا؟ دین اسلام۔ یاد رکھیے دین کے معنی آتے ہیں روش، طریقہ۔ اس کے برخلاف یہ جو بولتے ہیں مذہب، یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کر کے الگ چیز ہو جاتی ہے۔ دین اسلام کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ آدم سے لے کر حضور تک ہر نبی کی بنیاد ایک ہی رہی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ یہ تین مین بنیادی پوائنٹ ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ عبادات میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے، مثلا پہلی شریعتوں کے اندر ایک دن کا روزہ فرض تھا، کسی میں 2 دن کا روزہ فرض تھا، سمجھ رہے نہیں؟ کسی شریعت میں 3 دن کا روزہ فرض تھا۔ اسی طرح کسی شریعت میں 1 وقت کی نماز فرض تھی، کسی میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، کسی کی نماز میں صرف رکوع تھا تو سجدہ نہیں تھا، سجدہ تھا تو رکوع نہیں تھا۔ اس طرح فروعی عبادات اور ان چیزوں کے اندر تھوڑا بہت اختلاف شریعتوں میں رہا ہے۔ باقی جو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیز۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں میں کسی نبی کی شریعت کے اندر کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں فرشتوں کا انکار ہو یا تقدیر کا انکار ہو، ایسا نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ دیکھیے ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام بالکل دونوں ایک ہی ہیں یا ایک کا حصہ کہہ لیجیے۔ ایمان جڑ کا نام ہے اور اسلام اس جڑ کے اوپر جو تنا اور درخت اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں اس کا نام ہے۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے اور زمین سے اوپر کا جو تنا ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے۔ جڑ انسان کو دکھائی نہیں دیتی یا دکھائی دیتی ہے چونکہ وہ تو زمین کے اندر ہے، اور اوپر کا حصہ انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ تو باہر کا جو دکھنے والا سسٹم ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ چہرے پر گاڑی ہے نظر آ رہی ہے، سر پر ٹوپی ہے، پگڑی ہے نظر آ رہی ہے، کیوں جی؟ اسی طریقے سے ماتھے پر نشان ہے سجدے کا دکھائی دے رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اوپر نیچے دکھائی دے رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ سحری کھائی ہے، افطار کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے سعی اور یہ وہ سب چیزیں دکھائی دے رہی۔ تو باہر کا جو انسان کا ڈھانچہ ہے اس کو کہتے ہیں اسلام، اور اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے چنگاری دل کے اندر وہ ہے ایمان۔ ایمان انسان کے دل کے اندر ہے اور اسلام انسان کے وجود کے اندر ہے، باہر کے اندر۔ اس کو سمجھیں، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اسلام اتنا ہی بہترین اور شاندار نظر آئے گا۔ یہ یاد رکھیے، جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت اتنا ہی خوبصورت، اس کے پتے اس کا پھل اتنا ہی قوی اور طاقتور ہوتا نہیں ہوتا ہے، اور جڑ جتنی کمزور ہوتی ہے کسی درخت کی تو اس کے اوپر پتے بھی پیلے پڑ جاتے ہیں اور پھل بھی ایسا ہی بس آیا اور ٹوٹ کر کے گر گیا۔ تو زمین کے کھود کر کے جڑ پر محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی محنت کا میدان ایمان کو بنایا ہے فرسٹ نمبر پر، اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ تمام نبیوں نے دلوں
دلوں کے اوپر محنت کی ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو جائے گا تو اسلام خود بخود مضبوط ہو جائے گا. سمجھے نہیں؟ ایمان اندر ہوتا ہے انسان کے، پتہ نہیں چلتا اس کا، لیکن ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اگر اندر ایمان مضبوط ہے تو حرام چیز استعمال نہیں کرے گا، اس کا مطلب ایمان ہے اس کے پاس. اندر ایمان مضبوط ہے تو غیر محرم پر اس کی نگاہ نہیں اٹھے گی. اندر ایمان مضبوط ہے تو اس کا ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. اگر ایمان کمزور ہوگا تو اسلام جو ظاہری دکھنے والی چیز ہے وہ بھی کمزور. اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی محنت کا اصل میدان انسان کے قلوب کو بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نظر بھی ہر وقت انسان کے دل پر رہتی ہے، چونکہ قیمتی حصہ انسان کا دل ہے. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے بہترین گوشت کا حصہ لوتھڑا وہ انسان کا دل ہے. اگر وہ بنا ہوا ہے تو پورا معاملہ سدھرا ہوا ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ ہے تو پھر آنکھ بھی غلط دیکھے گی، کان بھی غلط سنیں گے، ہاتھ بھی غلط اٹھیں گے، پیر بھی غلط، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے اپنے دل کو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ تن. جب تو کسی اور کے سامنے جھک گیا اب تیری ہستی مٹ چکی، برباد ہو چکا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اس دل کی بڑی اہمیت رکھی ہے. اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن کی تیاری کرو جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، ہاں قلب سلیم، جس کا قلب، جس کا دل شرک سے، بدعات سے، اللہ کے غیر کی محبت سے خالی ہوگا، خالص توحید اس کے اندر ہوگی، تو سلامتی والا دل اس دن کام آئے گا. اور شیطان بھی بڑا چالاک ہے، وہ بھی انسان کے باہر کے حصے پر محنت نہیں کرتا، وہ بھی دل پر ہی محنت کرتا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ اگر دل تیرے پاس آ گیا تو پھر یہ وہ کہاں وہ چلے گا. ریموٹ کنٹرول جس کے پاس ہوتا ہے تو سارا سسٹم تو ریموٹ کنٹرول سے ہی چلتا ہے نا. تو شیطان بھی انسان کے دل پر محنت کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مجھے آپ کو اپنے دل کو سنبھال کر کے رکھنا ہے. یہ سب سے قیمتی برتن ہے، اور سب سے قیمتی برتن کے اندر قیمتی چیز ہی رکھی جاتی ہے. آپ کے گھروں کے اندر بڑی بڑی الماریاں اور بڑے بڑے کباڑ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے آپ نے، لیکن اندر چھوٹا سا لوکر بھی ہوتا نہیں، ایک لوکر ہوتا ہے، تجوری. اس کے اندر آپ اپنے زیورات، اپنے کاغذات، قیمتی چیزیں لوکر کے اندر سنبھال کر کے رکھتے ہیں. حالانکہ مکان بہت بڑا ہے، لیکن بڑے بڑے کمروں میں نہیں، بلکہ اندر جو چھوٹا سا لوکر ہوتا ہے اس کے اندر سنبھال کر کے رکھتے ہیں. کیوں؟ چور نہ چرا کر کے لے جائے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، بچوں کے ہاتھ نہ پڑ جائے کہ ضائع ہو جائے. اللہ رب العزت نے ایمان جو اس کے خزانے میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے، انسان کی پوری باڈی کے اندر اللہ نے ایک لوکر رکھا ہے دل کی شکل میں. اس دل کو چیر کر کے اندر ایمان رکھ دیا. لے بیٹا اب اس کی حفاظت کرنا، میں نے اس کو قیمتی جگہ پر رکھ دیا ہے. اسی لیے اس کی حفاظت کے بڑے انتظامات اللہ نے کیے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. سمجھنا مجھے آپ کو یہ ہے کہ دین جو ہے، دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور یہ جو اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اختلاف کیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے جب دین اسلام پسندیدہ دین ہے تو یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے،
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. تو پھر آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تورات انجیل آسمانی کتابیں ان کو ملی، آسمانی پیغمبر کا ان کے پاس دین اسلام لے کر کے آئے، اب آخری پیغمبر آ چکے ہیں، پھر ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے، مان کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، جب دین اسلام اول سے لے کر آخر تک ایک ہی ہے تو لوگوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب اللہ نے دیا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے اہل کتاب نے، خاص طور سے علم آ جانے کے بعد، دلائل کے آ جانے کے بعد. اس میں ایک بات تو یہ پوشیدہ ہے کہ دیکھو اختلاف دو وجہ سے ہوتا ہے. کبھی اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک فریق کے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل کی کمزوری ہے، تو کمزور دلیل کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے نہیں، کمزور دلیل نہیں ہے، علم آ چکا ہے، قطعی یقینی علم ہے. آسمانی کتابوں میں دین محمد اور دین احمد کے بارے میں صاف اور صریح لکھا ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ پیغمبر کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کے بارے میں جانتا ہے. اللہ نے ماں باپ کا ذکر نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے، انسان اس کو بچپن سے لے کر جب وہ برہنہ ہوتا ہے، اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، اس وقت سے لے کر کے اس کی موت تک کو جانتا ہے اولاد کو، ہے نہیں؟ برخلاف ماں باپ کے، ماں باپ تو بڑے ہوتے ہیں، ان کے بعض حصے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انسان دیکھ بھی نہیں سکتا. تو دیکھیے قرآن نے مثال دی اولاد کے ساتھ کہ جیسے انسان اپنی اولاد کو، بچے کو جانتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک عضو سے واقف ہوتا ہے، کس مقام پر تل ہے، کہاں پر نشان ہے، کہاں چوٹ لگی تھی، سب جانتا نہیں اپنے بچے کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ آخری پیغمبر کو جانتے ہیں بے وقوف. پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیا بغیا بینہم، آپس کی ضد، حسد، عناد، ہٹ دھرمی. یہ ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھوں کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. سمجھتے نہیں؟ یہ ضد بڑی خطرناک چیز ہے. بغیا بینہم، قرآن نے اس کو 3-4 جگہ پر نقل کیا. سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر چکا ہے. سل بنی اسرائیل کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم، وہاں پر بھی یہی لفظ آئے ہیں. اور سورہ بقرہ میں تقریباً پاؤ پارے کے بعد، آدھے پارے کے بعد بھی بغیا بینہم حسدا من عند انفسہم کے الفاظ گزر چکے ہیں. یہ ضد، عناد بڑی خطرناک چیز ہے. مجھے پتا ہے آپ پاس صلاحیت ہے، ساری آپ کے اندر کوالٹی موجود ہے، لیکن دل کے اندر حسد ہے کہ ماننا نہیں ہے تو انسان اپنی چلاتا ہے. تو فرمایا کہ دین اسلام کی حقانیت میں نہ یہود کو شک ہے، نہ نصارہ کو شک ہے، نہ کسی کو شک ہے. ان کے پاس علم ہے. علم آ جانے کے بعد اختلاف اس وجہ سے کیا ہے بغیا بینہم، ان کے اندر حسد ہے، ضد ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کا اتباع کریں گے تو ہماری سلطنت، ہماری چودراہٹ، ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی. لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہم ہیں، لوگ نذرانے ہمیں دیتے ہیں، اور جب ہم کسی اور کو پیر مان لیں گے تو پھر نذرانے ان کے پاس جائیں گے، نہ ہمارے پاس تھوڑی آئیں گے. یہ ہے بغیا بینہم. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بغیا بینہم کے اوپر آپ کو، کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لوگ ان کی بڑی عقیدت کے اندر دور دراز سے ملنے کے لیے آتے، سفر کرتے، لیکن بیوی جو ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے. بیوی معتقد نہیں تھی، چونکہ بیوی کے سامنے 24 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ وہ کسی طرح اپنے شوہر کو بزرگ ماننے کے لیے تیار
नहीं थी। शोहर बेचारे परेशान कि सारी दुनिया बुजुर्ग मानती है, अल्लाह वाला मानती है, लेकिन बीवी इसका मामला अजीब है, मानने के लिए तैयार नहीं। तो एक रोज ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको एक करामत अता फरमाई। चूंकि करामत भी अल्लाह के हाथ में है, बुजुर्ग के हाथ में तो है नहीं कि अपनी मर्जी से दिखा दे। वो सहन के ऊपर से 2-3 उन्होंने चक्कर लगाए, उड़ करके हवा में उड़ करके चक्कर लगाए। अब बीवी बाहर बैठी हुई देख रही थी कि आज तो कोई उड़ रहे हैं, तो बीवी को ख्याल आया अपने शोहर को टॉर्चर करने के लिए। जब शोहर नामदार घर के अंदर आए, कहने लगे बुजुर्ग बने फिरते हो, बुजुर्ग तो हमने आज देखा है। क्या बात हुई? कहने लगी मैं बाहर सहन के अंदर बैठी हुई थी और आज हमने सचमुच का बुजुर्ग देखा है, अल्लाह वाला जिसको कहते हैं। तो उस अल्लाह वाले ने पहले झुठलाने की कोशिश की कि क्या देखा है? देखा भी कुछ? कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। कि अच्छा अपनी आंखों से देखा, क्या देखा है? ये देखा है कि एक अल्लाह के वली यहाँ हमारे सहन के ऊपर से 2-3 मरतबा उन्होंने चक्कर लगाए हैं, हवा में उड़ रहे थे। बुजुर्ग तो उसको कहते हैं जनाब। अब इस अल्लाह वाले ने सोचा कि शायद आज ही तेरी मौतक़िद हो जाएगी कि अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आंखों से देखा है, कि ख्वाब तो नहीं देखा। नहीं, ख्वाब नहीं, खुली आंखों से देखा है। फरमाया कि फिर मैं ही तो था वो। क्या कहा उसने? कि वो मैं ही तो था। अब बीवी ने सोचा कि अगर यूं कहती कि तू ही था तो फिर तो मानना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा, जिद थी उसको, तो कहा कि अच्छा तभी तो मैं समझ रही कि आप तिरछे तिरछे क्यों उड़ रहे हैं। उसके अंदर भी कमी निकाली कि उड़ तो रहे थे लेकिन टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, आप सीधे बराबर नहीं उड़ रहे थे। वो सर पकड़ करके बैठ गए। इसको कहते हैं बग़यम बैनहुम। जब इंसान किसी को नहीं मानता तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नुक्स कमी निकाल देता है। अहले किताब के साथ भी यही मामला हुआ। सब कुछ जानने के बावजूद बग़यम बैनहुम, कुरान ने कहा कि जिद का इलाज किसी के पास नहीं होता। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, याद रखो जो अल्लाह की आयत का इनकार करता है, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। मरते ही पहला पर्चा कब्र के अंदर थमा दिया जाएगा हिसाब का। यहाँ से हिसाब शुरू हो गया और मैदान महशर में उठने तक कितनी पिटाई लगेगी अल्लाह बेहतर जाने, और उसके बाद फिर क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए फरमाया फ़इन हाजुका, ऐ मेरे महबूब अगर ये तुझसे हुज्जत बाजी करें, झगड़ा करें, फ़कुल, आप ऐलान कर दीजिए अस्लमतु वजहिय लिल्लाह, मैंने अपना चेहरा, अपना रुख अल्लाह की तरफ कर दिया। वजह बोल करके पूरी जात मुराद ली जाती है। जैसे कि कुरान के अंदर है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उसके चेहरे के। क्या मतलब? सिवाय अल्लाह की जात के। चेहरा बोल करके, वजह फेस बोल करके पूरी जात। ए नबी आप ऐलान कर दो, कोई माने ना माने, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आप ऐलान कर दीजिए अगर ये लोग आपसे हुज्जतबाजी करें, क्योंकि दलाइल में आप इनको हरा चुके हैं, दलील आपके पास है, इनके पास कोई दलील नहीं। अगर ये फिर भी कट हुज्जती करें, बहस मुबाहिसा करें, तो आप ऐलान कर दीजिए अस्लमतु, मैं इस्लाम ले आया। इस्लाम का मतलब फर्मा बरदारी करना, सर अफगंदन, सर डाल देना, सरेंडर कर देना किसी के सामने। इसीलिए सूरह बकरा में गुजर चुका है, अल्लाह ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। गुजर चुका नहीं गुजर चुका, इस्लाम ले आ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूँ, फर्माबरदारी करता हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। सारी बनी हुई चीजों से रुख फेर करके बनाने वाले की तरफ अपना रुख कर लेना, उसके सामने अपनी गर्दन डाल देना, इसका मतलब है इस्लाम।
اسلام سلامتی سے بنا ہے. جو مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے وہ دنیا کے اندر بھی سلامت اور آخرت کے اندر بھی سلامت, اور اس مسلمان سے دوسرے لوگ بھی سلامت. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. تو مسلمان کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا, روزے رکھ لینا, زکوٰۃ, حج, قربانی, یہ نہیں. اسلام کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دینا. یا اللہ تیری مان کر کے چلوں گا, اپنی خواہش کو میں نے دفن کر دیا. یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا ہنسی کھیل نہیں ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو پامال کر کے اپنے نفس کو شریعت کے کھوٹے سے باندھ دینا کہ میں وہ کھاؤں گا جو تم کہو گے, میں وہ کروں گا جس کام کو تم کرنے کو کہو گے. میری شادی ہو, موت, زندگی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کروں گا. اس کا مطلب ہے اسلام. اور ہمارا ماڈرن اسلام ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ماڈرن ٹائپ کے مسلمان ہیں. کیسے؟ نماز پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں, پیسہ ہے تو حج عمرہ بھی کر لیں گے, لیکن شادی کریں گے اپنی مرضی سے. آپ کی نہیں ماننے والے ہیں. کیوں جی؟ ایسے چلنا نہیں چل رہا ہے. شادی کس کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کی مرضی سے کر رہے ہیں. اتنی خرافات, اتنا کھانا برباد ہوتا ہے. پھر غیر محرم مرد عورت کا اختلاط پوچھ نہیں سکتے. الامان والحفیظ. زندگی کے تمام فنکشن ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اور مسلمان ہونے کا مطلب ہم نے سمجھا ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں گے تو بس مسلمان ہیں. اس کو مسلمان نہیں کہتے بھائی صاحب. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پامال کر کے اپنے آپ اپنی گردن کے اندر شریعت کا پٹا ڈال لینا کہ میں اس کتے کی طرح ہوں کہ جس کا مالک اس کو جہاں چاہتا ہے لے کر کے چلتا ہے. یہ مطلب ہے اسلام. سمجھے نہیں؟ اگر اسلام اتنا ہی آسان ہوتا تو ابو جہل کو تو میرے حساب سے کوئی ٹینشن ہونی نہیں چاہیے تھی. وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے اپنی مرضی چلاتا رہتا. تو اسلام, اس کو سمجھے, بہت اہم چیز. فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. آپ اعلان کر دیجئے میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. اور صرف میں نے نہیں, وَمَنِ اتَّبَعَنِ, جو میرے پیروکار, میرے فالوورز ہیں, انہوں نے بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا. وَقُلْ, اور اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے, چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں. والأمیین, اور مشرکین مکہ عرب, ان کے سامنے بھی. امیین ان کا لقب ہے, چونکہ وہ لکھنے پڑھنے کا رواج ان کے اندر نہیں تھا. یہ حقارت کے طور پر استعمال نہیں کیا امی ان پڑھ, بلکہ ان کے اندر چونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا, اس لیے اہل کتاب چونکہ پڑھے لکھے تھے ان کو اہل کتاب کہا گیا. ان کے مقابلے میں مکے کے جو مشرکین تھے آس پاس کے, وہ امی تھے, لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے تھے. والامیین, اور آپ امی لوگوں سے کہہ دیجئے, اسلمتم, بتاؤ کیا تم فرما برداری قبول کرنے کے لیے تیار ہو, اسلام لانے کے لیے تیار ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا, بس اگر وہ اسلام قبول کر لیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو جھگڑا ختم, وہ بھی ہدایت پر آ گئی. چونکہ اصل معاملہ ہدایت کا ہے. اصل معاملہ کس کا ہے؟ اصل تو ہدایت کے متلاشی ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہی کی بات چل رہی ہے. سارا قرآن ہدایت صراط مستقیم کی تفسیر ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے. اہل کتاب ان کے مکالمے آپ سن چکے ہیں کہ وہ آپس میں کہتے تھے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا, یہودی بن جاؤ ہدایت ملے گی, نصارا بن جاؤ ہدایت ملے گی. قل, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, نہ میں یہودیت پہ ہوں نہ نصرانیت پہ ہوں, بلکہ میں تو اپنا رخ ملت ابراہیم کے اوپر رکھتا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے, اور ان کا کام یہ تھا وما انا من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور اے یہود و نصارہ, تمہارے اندر تو شرک پایا جاتا ہے, تو کہاں توحید باقی رہی. اس لیے فرمایا
پھر آگے اعلان کیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، لمبا اعلان ہے۔ تو اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اسلام سے وابستہ ہے۔ فقل، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر یہ لوگ اسلموا، اسلام قبول کر لیں، اسلام لے آئیں، ظاہری اطاعت کر لیں، فقد اہتدوا، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے میرے محبوب اگر یہ دلائل کے آ جانے کے باوجود ضد کی وجہ سے اعراض کرے، منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے محبوب تیرا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینے کا ہے۔ انما علیک البلاغ وانما علینا الحساب، ہم خود نمٹ لیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ ان کو پیٹ پیٹ کر کے ہدایت پر لائیں گے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ کو اجر پورا ملے گا، یہ مانے تب بھی نہ مانے تب بھی، چونکہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں پہنچانے کا۔ تو دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا ہے، منوانا، پہنچانا ہے، بس پہنچا دو بات کو، پھر مانے تو بھی ٹھیک، نہ مانے تو بھی ٹھیک۔ فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، کس کے دل کے اندر ہدایت ہے، کون ہدایت کا متلاشی ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، کون گمراہی میں پڑنا چاہتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کو اختیار دے کر کے آزاد پیدا کر دیا، کسی کو مجبور نہیں بنایا۔ اگر اللہ مجبور پیدا کر دیتا تو پھر اجر ثواب کس چیز کے اوپر ملتا؟ پھر تو اللہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر کے جنتی بنا دیتا۔ اللہ نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دے دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تم کو دکھا دیے، گمراہی کا بھی اور ہدایت کا بھی۔ اپنے اختیار سے اس راستے پر چلو گے جنت کے راستے پر ثواب مل جائے گا، اپنے اختیار سے غلط راستے پر چلو گے تو تمہارے اختیار کی وجہ سے تمہیں عذاب اور گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان ارادوں کو اور اختیارات کو صحیح کام کے اوپر لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور اسلام کے اندر پختگی نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت ہو ایمان اسلام کے ساتھ کلمے کی دولت کے ساتھ اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہماری خواہش ہے اور اسی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، اسی کے لیے کوشش ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔